میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کی ایک عربی نے دعوت کی، ایک دیوانے نے دعوت کی، آقا اس کی دعوت پر گئے، حضور نے کھانا تناول فرمایا، خوش ہوئے۔ آقا نے فرمایا اے عربی، اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت آئے، مجھ سے کہہ دینا، مجھ سے عرض کر دینا، کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو مجھے کہنا۔ حضور تشریف لے آئے، وقت گزرا، ایک مرتبہ میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کی انجمن لگی، حضور درس دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی انجمن، صحابہ کی انجمن میں آقا تشریف فرمائے کہ وہ عربی، وہی عربی جس کو حضور نے کہا تھا کبھی کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آئے تو مجھ سے کہہ دینا، مجھ سے مانگ لینا، وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک فربا اونٹنی چاہیے اور ایک دودھ دینے والی بکری۔ مانگنے والے کا عقیدہ بھی سمجھے، وہ جانتا ہے جو مانگوں گا مل جائے گا، اور حضور کی شان بھی دیکھیں، تاجدار اہل سنت، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نے آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، عرض کیا آقا مجھے ایک فربا اونٹنی، ایک دودھ دینے والی بکری چاہیے۔ حضور نے فرمایا تو نے بنی اسرائیل کی اس بوڑھی کی طرح کاش مانگا ہوتا۔ جب میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ اس جملے کو سن کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے آخر کیا مانگا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا سنو صحابہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے نکل کر چلے گئے، پھر حکم رب ان کو آ گیا ارض مقدس فلسطین جانا، وہاں پر جا کر جنگ کرنا ہے، قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، وہیں پر جا کر آباد ہونا ہے، اسی کو اپنا مسکن بنانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے، راستہ طے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مگر راستہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے، راستہ نگاہوں سے بار بار اوجھل ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کے تجسس میں منزل پہ پہنچنے کے لیے بڑے حیران ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے راستے تک نہیں پہنچ پا رہے، راستہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام علماء کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء بیٹھے، فرمایا کہ ماجرا کیا ہے ذرا بتاؤ۔ کہنے لگے حضور، ایک جو ان میں بڑے عالم تھے رئیس العلماء، کہنے لگے حضور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت، ان کی وصیت پر عمل کیا جانا ہے، ان کی وصیت پر عمل کریں گے تو راستہ اپنے آپ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی؟
بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کر مصر کے لیے روانہ ہوں گے، فلسطین جائیں گے، تب حکم خدا سے وہ میری قبر کے اندر سے میرے جسد اطہر کو نکالیں گے اور میرے جسد کو لے کر جائیں گے بیت المقدس، اور میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں مجھے دفن کر دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حیات ظاہری سے رخصت ہونے سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی. برسوں گزر گئے تھے، زمانہ گزر گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے وصیت پر ہم عمل کریں گے، مگر ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے. علماء کہنے لگے حضور یہ تو پتہ نہیں قبر کہاں ہے، مگر اتنا پتہ ہے ایک بوڑھی عورت ہے یہاں پاس کی آبادی میں، ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جانتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کہاں پر ہے. تو فرمایا چلو اس بوڑھی عورت کے پاس، اس بڑھیا کے پاس معلوم کرو ان سے کہ کون سی قبر ہے. آئے اس بڑھیا کے پاس میں سب، بوڑھی عورت سے معلوم کیا. اتنا سنا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے پیغمبر خدا میں بتا تو دوں گی مگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے. میں قبر کا پتہ تو بتاؤں گی مگر بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. کہنے لگی اے پیغمبر خدا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. یہ ہے وہ بوڑھی خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا، قرب مانگا. حضور نے اسی کا ذکر کیا مدینہ شریف کی سرزمین پر، میرے آقا نے اسی کا ذکر کیا. اس بوڑھی عورت نے جب کہا نا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا برہم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، بلبل سدرہ کو اللہ نے بھیج دیا. طائر سدرہ ادب کا مرقع بنے ہوئے، بالوں پر سمیٹے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے. عرض کرنے لگے اے پیغمبر خدا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ہے یہ خاتون جو مانگ رہی ہیں وعدہ کر لو، دے دو، وعدہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا مل گیا تو وعدہ کر لیا ٹھیک ہے مائی آپ کو جنت میں میرا پڑوس مل جائے. اب اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا جب پتہ مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر قبر حضرت یوسف علیہ السلام پر پہنچے. قبر کو مٹی کو ہٹایا گیا، دیکھا اندر سے جسد اطہر حضرت یوسف علیہ السلام کا اندر رکھا ہوا ہے. نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو لے کر چلے، پہنچ گئے بیت المقدس اور وہاں وصیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. اب یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا برسوں قبل زمانہ پہلے یہ وصیت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. تبھی تو برسوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزریں گے تو میری قبر سے میرے جسد اطہر کو نکال کر مجھے لے جائیں گے اور وہاں لے جا کر مجھے دفن کریں گے.
انبیاء کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حد ہو گئی میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ یہ منکر بنے بیٹھے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ جان رحمت کو پروردگار نے علم غیب عطا فرمایا، مگر ایک جملہ میرا یہاں پر یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا، ہم انبیاء علیہ السلام کا علم غیب مانتے ہیں، مگر ذاتی نہیں بلکہ عطائی علم غیب ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا۔ ذاتی علم غیب فقط اللہ کا، فقط اللہ کا، اور یہ ہے عطائی۔ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی، انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جو میرے آقا کے مقتدی ہیں، مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے، تو غور کرو نبیوں کے امام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے تو امام کے علم کا کیا عالم ہوگا، میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ پروردگار نے میرے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسری بات جو یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو نکالا گیا، زمانے کے بعد میں نکالا گیا، سال ہا سال گزر گئے، مگر جسم بالکل سلامت۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین سے، مٹی سے محفوظ رکھا ہے، ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی زمین، میرے آقا کی حدیث بھی ہے، زمین انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھا نہیں سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پتہ لگ گیا قبروں میں جسم بھی محفوظ ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور وہ زندہ ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر قبر میں سلامت، تو سوچو گنبد خضرا کے مکین میرے آقا امام الانبیاء کا جسم اطہر بدرجہ اولا قبر میں سلامت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میرے آقا ایسے زندہ کہ ان کے در سے خیرات مانگ کر لوگ زندگی پاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام زندہ بھی ہیں، علم غیب بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی لیے تو میرے اعلی حضرت نے تاجدار بریلی نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے اعلی حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے، اور حضور ہمارے آقا
ایسے زندہ ہیں خدا کی قسم. سنیں ایک دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. اور زندگی اور موت کا فرق کیا ہوتا ہے؟ عام مومن بھی جو حضور کے غلام ہیں وہ زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ زندگی اور موت کا فرق کیا ہے مومنوں؟ سمجھو. تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن زندہ تو وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ. ایمان ہی تیرا سلامت نہیں، تو کون سی زندگی کی بات کرتا ہے؟ زندگی کی بات وہ کریں جن کا ایمان سلامت ہے. آج جو لوگ بھونک رہے ہیں نا نبی کی زندگی، حضور قبر میں زندہ ہیں، اس پر جو بکواس کرتے ہیں ان کے منہ پر تماچا ہے. پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے، پہلے اپنے ایمان کی جانچ کر پرکھ لے تیرا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں. کیونکہ نبی کی زندگی اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے. اپنے ایمان کی فکر کر لو. ایمان اگر سلامت ہے تو خود بخود عقیدہ بنے گا کہ علم غیب بھی آقا کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور عقیدہ خود بخود بنے گا کہ اللہ تعالی نے میرے مصطفیٰ کریم کو زندگی بھی ایسی عطا کی ہے کہ حضور زندہ ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد بھی سنتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں. علم غیب بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اور علم غیب حضور کو بھی، حضور کے غلاموں کو بھی اللہ نے، صحابہ اولیاء کو بھی علم غیب عطا فرمایا. حضرت ساریہ ایک جنگ میں ہیں، اسلامی لشکر مجاہدین اسلام جنگ کے میدان میں ہیں، جنگ ہو رہی ہے. ادھر خلیفہ دوئم امیر المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں، منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے اچانک آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ حیران ہیں یہ کیا بیچ میں بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وقت گزرا. ادھر جو حضرت ساریہ جنگ میں تھے، فتح ملی، اللہ نے کامیاب فرمایا. جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب ملنے آئے تو عرض کرتے حضور پہاڑ کی طرف سے، جب ہم میدان جنگ میں تھے تو پہاڑ کی طرف سے دشمنوں کی ایک ٹکڑی آ رہی تھی ہم پر حملہ کرنے، کہ اچانک پھر آپ کی آواز آ گئی ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو حضور جب میں نے آپ کی آواز کو سنا فوراً اس طرف توجہ کی اور ہم نے ان پر غلبہ پا لیا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے علم غیب. میلوں دور بیٹھے ہیں آپ، ادھر جنگ ہو رہی ہے، نبی کا غلام یہاں سے دیکھ رہا ہے، جنگ کے منظر کو ملاحظہ کر رہا ہے. اور حضرت عمر نہ صرف ملاحظہ کر رہے ہیں بلکہ جنگ میں رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. تو جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو سوچو امام کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت
گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر میرے آقا کی کیا شان ہوگی؟ حضور کی شان اللہ اللہ، میرے حضور کا مقام اللہ اللہ، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح و آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، وہ میرے آقا، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ یہ جو میں نے آپ کو پورا واقعہ یہ حدیث کے ضمن میں سنایا، اور جو حدیث میں نے پیش کی، تین باتیں پتہ لگی، ایک تو یہ کہ انبیاء زندہ ہیں، ایک یہ کہ ان کے اجسام سلامت ہیں، ایک یہ کہ ان کا علم غیب، اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، اور ایک اہم بات یہ کہ میرے حضور تاجدار مدینہ والی کائنات جب ان سے کوئی مانگتا ہے تو حضور اپنے غلاموں کو دینے میں اس قدر مسرور ہوتے ہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ امتی وہ مانگے جو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اسے میں وہ دے دوں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ جو بھی آقا کی بارگاہ میں آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، رونے والا آیا ہنستا ہوا گیا، خالی دامن کوئی لے کے آیا دامن اس کا میرے آقا نے بھر دیا، عطا کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی۔ حضور نے کیا کچھ نہیں دیا غلاموں کو، ایمان دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، رحمان دیا، پہچان دی، تشخص، شناخت، شان، شوکت، جاہو جلال، جاہو حشم، سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملا، حضور کے در سے ملا۔ اور آج بھی جسے جو چاہیے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر مانگ لے، بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگا کر اگر اپنے گھر پہ بیٹھا ہے وہاں بھی لو لگا کر حضور سے سچے دل سے مانگ لے، حضور کے وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگ لے، صدقہ حضور کا ہوگا، دینے والا خدا ہوگا، دلانے والے مصطفیٰ ہوں گے۔
حضور نے دیا. ہم کہتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ہم تو اس لائق نہیں مگر یہ تو نوازشات ہیں حضور کی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جو بھی حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر آیا حضور نے اسے نوازا. جو بھی آیا بارگاہ مصطفیٰ میں فیضیاب ہو کر لوٹا حضور نے بڑا نوازا غلاموں کو. صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. آپ کو اللہ کے نبی نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ میرے آقا نے نوازا. کون دے سکتا ہے اتنا؟ حضرت عمر عدالت کے تاجدار بن گئے. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم حضرت عمر نے لہرا دیا. دریا جن کا حکم مانتا ہو وہ حضرت عمر. حضور کے غلاموں کی شان دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. آدھی دنیا پر حکومت. کفار لرزتے تھے کانپتے تھے. وہ حضرت عمر. مگر غور کیجیے بڑی سادہ زندگی بڑی سادگی زندگی کے اندر غریبوں کی مدد کرنا. رات کو مدینے میں گشت کرنا گھومنا. کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کہیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. آج تو حکمران مزے کر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم گشت کرتے تھے. اگر کوئی بھوکا ہے اگر کسی کو پریشانی ہے رات میں اس کی مدد کرتے راشن پہنچاتے لوگوں کی خبر لیتے. خیر خواہ اتنے بڑے اللہ. اور شان یہ کہ آدھی دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم یہ شان و شوکت. مگر فرماتے ہیں کہ عمر کی کیا اوقات. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے کی کیا حیثیت کیا اوقات. میں اونٹ چراتا تھا. اونٹ مجھ سے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. فرماتے ہیں عمر تو وہ ہے جس سے اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور ہے کہ آج آدھی دنیا پر غلبہ اور آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم ہے. آدھی دنیا آپ کے حکم کو مانتی ہے. فرماتے ہیں آدھی دنیا اگر میرا حکم مان رہی ہے یہ میرا کمال نہیں یہ مدینے والے آقا کا کمال ہے. میرا کیا میں تو اونٹوں کو قطار میں کھڑا نہیں کر پاتا تھا. آج دنیا میرے حکم کو مان رہی ہے میرے حکم پہ قطار میں کھڑی. وہ حضرت عمر فاروق اعظم نے مگر شان دیکھیں نا. بیت المقدس جب فتح ہوا نا آپ نے بھیج دیا لشکر اسلام. فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی فتح نہیں مل رہی تھی. خط آیا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ اپنے لیڈر کو بلاؤ اپنے حاکم کو بلاؤ خلیفہ کو بلاؤ. حضرت عمر فاروق اعظم چلے اپنے خادم کو ساتھ لے کر چلے. سواری ہے لیکن آپ نے غلام کو اونٹنی پر بیٹھا دیا اونٹ پر بیٹھا دیا. فرمایا تم بیٹھو. کہتا نہیں حضور آپ بیٹھو.
آپ نے فرمایا نہیں تو میرا خادم ہے مگر تو بیٹھ. اس نے کہا نہیں حضور میری کیا جرت، میں بیٹھوں، آپ سواری پر بیٹھے، میں غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ خادم ہوں، پیدل چلوں گا. آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، کچھ دور میں سواری پر بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، پھر کچھ دور تم سواری پہ بیٹھو گے میں پیدل چلوں گا، اسی طرح باری باری ہم پیدل بھی چلیں گے سواری پر بھی بیٹھیں گے. آپ نے حکم دے دیا اور یہی ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم سواری پر بیٹھتے تو وہ غلام پیدل چلتا. جب وہ غلام کا نمبر آتا تو اس کو سواری پہ بٹھاتے، آپ پیدل چلتے. اسی طرح سے سفر کرتے رہے. جب پہنچے بیت المقدس، شہر میں داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم جب شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت میں نمبر غلام کا سواری پہ بیٹھنے کا. اس نے کہا حضور شہر میں داخل ہو رہے ہیں آپ بیٹھے. کہا نہیں نمبر 13 تل بیٹھے، خادم بیٹھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے خادم کو سواری پر سوار کیا، لے کر چل رہے ہیں آپ پیدل. وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے دیکھا تو معلوم کیا یہ جو سواری پر ہیں یہ ہیں تمہارے حاکم. تو بتایا گیا، مسلمانوں نے بتایا نہیں وہ تو ان کا خادم ہے، وہ جو پیدل لا رہے ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں. اتنا سنا تو یہودی عالم اپنے کتابیں انہوں نے جو پڑھا تھا انہوں نے سمجھ گئے فوراً. انہوں نے جو ہے مسجد اقصی کی چابیاں لی اور فوراً حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے کر دی. کہنے لگے کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں، آپ یہ چابیاں رکھیے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا آخری پیغمبر آخری رسول کا ایک نائب آئے گا، ایک ان کا غلام آئے گا، مگر اس کی شان یہ ہوگی آدھی دنیا کا حاکم ہوگا، آدھی دنیا پر حکومت ہوگی، مگر شان یہ ہوگی جب آئے گا خود پیدل چلے گا، سواری پر غلام کو بٹھائے گا، سواری پر خادم کو بٹھائے گا. کوئی جنگ نہیں ہوئی. چابیاں بیت المقدس کی مسجد اقصی کی حضرت عمر کے حوالے کر لی. یہ شان ہے حضرت عمر کی. آدھی دنیا پر حکم یہ حضور کی بارگاہ سے ملا ہے سب کچھ، یہ حضور نے عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی اسلام کے لیے بڑا اپنا مال پیش کیا، اپنی دولت اسلام کی خاطر پیش کی. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا. راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا، اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا. حضرت عثمان غنی تو کیا انعام ملا، کتنا نوازا حضور نے. یکے بعد دیگر حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی. پہلے ایک، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو دوسری بیٹی حضور نے حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. ذوالنورین کا خطاب ملا. حضرت عثمان غنی کو حضور نے نوازا. مولا علی شیر خدا داماد پیغمبر حیدر کرار کتنا نوازا. شیر خدا کا خطاب بھی ملا، ذوالفقار بھی عطا فرمائی، اور مصطفیٰ نے اپنی پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ مولا علی کا نکاح بھی فرما دیا. حضور نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اپنا داماد بنایا، پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کر دیا. حضور کی بارگاہ میں جو آیا حضور نے نوازا. کالے رنگ کا ایک حبشی غلام آیا، حضور نے نوازا، اس امت کا امام بنا دیا. فارس سے چل کر
غلام آیا، حضور نے بہت نوازا، حضور کے در کی نوکری کی تو حضور نے اس امت کا پیشوا اور رہبر اور امام بنا دیا۔ فارس سے چل کر آئے، اچھا روم سے چل کر جناب حضرت صہیب آئے، حضور نے عزتوں کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ جو بھی بارگاہ رسالت مآب میں آیا، جو بھی آقا کی بارگاہ میں آیا، عزتیں ملی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں حضور کی عظمت، حضور کی نعت کہی، حضور کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا